اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے عید مبارک۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اللہ کو جب جائیں گے اللہ کے پاس راضی کر کے جائیں۔ آج عرفات کی دعائیں میں ابھی دیکھا مکے کے اندر، اور یہ لائیو یہاں پر 7 o'clock امریکہ کے نیو یارک کے ٹائم سے جو ہے لائیو چل رہا تھا، اور مسلسل عرفات کے کئی بسز جو عرفات سے مینا جو جاتے ہیں، یا پھر اس کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے جو جاتے ہیں، جو چہل قدمی ہے حاجیوں کی، اور جو دعائیں ہیں جس میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو ہے وہاں پر جو ذکر ہو رہا، یہ سارا ورلڈ وائڈ لائیو ہو رہا۔ تو وائرل والا جو مذہب ہے، جو ٹیکنالوجی کے حساب سے اللہ کا دین ہے، ہمارے لیے سمجھنے کا ضروری ہے۔ سب سے بڑا وائرل یہ ہو رہا کہ ہر جگہ اذان ہو رہی سارے عالم میں۔ میں بعض دفعہ ملیالم فلم دیکھتا ہوں تو اس میں ملیالم مووی میں اذان ہوتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ اگر کوئی افریقن مووی دیکھتا ہوں تو اذان افریقہ میں ہوتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کنٹری کی مووی اگر دیکھ رہے ہیں تو جو لاؤڈ اسپیکر سے اذانیں ہوتی ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ اذانیں بھی آپ سن سکتے ہیں، قرات سن سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ پوری دنیا کے اندر وائرل ہونے والا مذہب، تلاوت کے اعتبار سے، اذان کے اعتبار سے پروکلیم ہونے والا، اعلان ہونے والا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں والا اسلام ہے۔ اس کی ایک حقیقت ابھی بتاؤں میں آپ کو کہ یہ جو ہے عید الضحیٰ ہے، اور کئی ممالک کے جو ہے چندے کے لیے اپیل آتے رہتے آن لائن، ہر کنٹری کے اس میں ہے۔ کئی مسلم بھائی جو ہے اپنے جیب سے حق و حلال کی محنت کی کمائی اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہر سال لگا رہے گا۔ ہم ایک تو عبادت محنت کی جو کمائی ہے وہ بھی دیتے ہیں اللہ کے راہ میں، قربانی کے علاوہ، بکرے کے علاوہ، گائے کے علاوہ، اور حصہ بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ کنٹریبیوٹ کرنے والے کنٹریوں کا حصہ بھی لیتے ہیں ہم۔ اور ابھی امریکہ کے اندر بے شمار مسجدیں ہیں جو بن رہی ہے، اور بعض دفعہ دشمن اسلام ان مساجد کو جلا بھی دیتا ہے، شہید بھی کر دیتا ہے۔ یہ قصے بھی جو ہے ہر سال کچھ نہ کچھ سننے میں آتے ہیں امریکہ میں۔ لیکن سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ نیو یارک میں گراؤنڈ زیرو کے پاس جو مسجد بن رہی ہے وارن اسٹریٹ پر، اللہ جانتا ہے وہ مسجد اب تقریباً تکمیل کے قریب مکمل ہونے والا ہے کام اس کا۔ مسجد کی شکل شروع ہو جائے گی۔ وہاں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جو بچے ہیں امریکہ کے، نیو یارک کے، وہ جو حافظ قرآن بنیں گے وہاں کے اسکول میں، درس جو ہے مدرسے میں، وہاں تعلیم ہوگی حفظ کی، وہاں تعلیم ہوگی دینی، وہاں پر جو ہے اسلامک سینٹر کے حساب سے سوئمنگ کا بھی رکھے جائے گا، لائبریریز بھی رکھے جائیں گی، لائبریریز ہیں وہاں پر پورے سوشل ایکٹیویٹیز بھی رہیں گے، 5 وقت کی نمازیں ہوں گی۔ یہ ایک ایسا اللہ کا معجزہ جیسا ہے، کرامت جیسی ہے کہ اللہ کی طرف سے، کہ گراؤنڈ زیرو کے پاس مخالفت ہوئی تھی کہ یہاں نہیں بننا، لیکن اللہ نے اوباما کے زمانے میں جو ہے، اوباما کی اسپیچ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ 10 سال پہلے کی، واشنگٹن میں جو دیا، انہیں بولا کہ امریکہ کے اندر آزادی ہے مذہب کی، امریکہ کے اندر بولنے کی آزادی ہے، اس واسطے ہم کو یہ اجازت مل گئی۔ اللہ نے دین کو پوری طرح پھیلا دیا،
غور کرو اس بات کو کہ اللہ کے دین کو ٹیکنالوجی سے ریپرزینٹ کرو، اللہ کے دین کو دنیا کو بتاؤ کہ ان کے خدا نہیں سن رہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اذان دی جاتی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کی اذان ہے یہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل میسنجر ہے، یہ دیا جاتا ہے ہر کسی کو پیغام۔ غور کرو اس بات پر، اللہ کی اذان پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور پھر سیریمنی جو بولتے ہیں، ٹیسٹمنی جو بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو امام صاحب یا کوئی بھائی دینی آپ کا مسجد میں یا کہیں بھی چلتے پھرتے آپ کو یہ شہادت دلاتا ہے، اور شہادت جو ہوتی ہے آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اسلام میں داخل کراتے ہیں ایک بھائی کو جو اسلام میں نہیں تھا، تو اس وقت بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے۔ یہ دنیا نہیں سن رہی بلکہ ہر غیر جو خدا ہے سمجھ رہا، اس کے پاس خدا نہیں ہونے سے وہ نہیں سن رہا، وہ ہرگز نہیں سن سک رہا، کیونکہ جواب دیتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیوں بول رہے ہو، میں تمہارا خدا ہوں بول کے سامنے آتا۔ یہی وہ بات ہے ٹیکنالوجی کی جو میں آپ کے ذہنوں میں ہر بار ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب میں ایک خاص بات بتاتا ہوں، دنیا میں ہندوازم کا خدا نہیں ہے، کرسچن کا خدا نہیں ہے، کسی غیر مذہب کا خدا نہیں ہے، اس کی ثابت کرنے کے لیے میں 4 مثالیں دوں گا فلمی دنیا کی۔ آپ دیکھیں گے دلیپ کمار، دیوانند، راج کپور، راج کمار، لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ چاروں کے چاروں ہم پلہ تھے۔ میں بتاتا ہوں یہ چاروں کے چاروں ہم پلہ نہیں تھے، برابر نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کہ دلیپ کمار ہر فلم میں ہندی بولے، بھوجپوری بولے، بنگالی بولے، اور ہندی اردو کے تو شہنشاہ تھے۔ یہ ایک بات خاص ہے۔ دلیپ کمار بے شمار ایوارڈز لیے، دلیپ کمار گینیس ورلڈ ریکارڈ میں نام ہے ان کا ایوارڈز لینے کا۔ دلیپ کمار میئر تھے، دلیپ کمار جو ہے لوک سبھا کے ممبر بھی تھے، دلیپ کمار ڈائریکٹ بھی کیے مووی، دلیپ کمار پروڈیوس بھی کیے، دلیپ کمار گانا بھی گائے، اور دلیپ کمار اداکاری بھی کیے، اور دلیپ کمار لندن میں بھی مشہور تھے، امریکہ میں ہالی ووڈ میں بھی آفر آئی تھی ان کو۔ دیوانند کو، راج کپور کو اور راج کمار کو نہیں آئی تھی، نہ تو یہ لوگ دوسری لینگویجز بولتے تھے، نہ تو یہ لوگوں کے جیسے ایکٹنگ کرنے والے کوئی بھی بالی ووڈ میں ان کا کوئی بدل نہیں آیا، لیکن دلیپ کمار کا ہر کوئی اسٹوڈنٹ کے جیسے ہر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کی اداکاری کر کے یہی بتانا چاہا کہ میں بھی جو ہے دلیپ کمار کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ فلم انڈسٹری میں سارے جو ہیروز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے سامنے آئے، دیوانند، راج کپور اور جو ہے راج کمار کے کوئی نہیں آئے۔ راج کمار صرف ڈائلاگز بول سکتا تھا لیکن سیم اداکاری رہتی تھی، دیوانند صرف میوزیکل گانوں کی وجہ سے ایک ہی اداکاری کرتا تھا، راج کپور ایک دیوانوں کے جیسا ڈائریکٹر جو ہے ایک، آپ یقین کریں اس کی اداکاری کئی لوگ تو سمجھ بھی نہیں پائے، صرف رشیا میں فیمس تھا، وہ بھی 1-2 فلم کی وجہ سے، ہر وہ فلم نہیں۔ اسی طرح متھی چکرورتی بھی ڈسکو ڈانسر سے مشہور ہوا تھا، دھرمیندر افریقہ کے اندر جو ہے مشہور ہوا، لیکن بولنا کیا ہے میرے کو کہ یہ سب پردے پر کسی کو چاہے دیکھو، آپ مدھو بالا کو دیکھو، نرگس کو دیکھو، یا جو ہے آپ مینا کماری کو دیکھو، یہاں تک کہ سری دیوی کو دیکھو، یہ انسان کیمرے سے تم کو دے رہا۔ یہ میں وہ بات بولنا چاہ رہا ہوں، مرے تک آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، یا میں ان تک پہنچاؤں گا جو سمجھنے والے ہیں، میں مرنے سے پہلے تک ان تک سمجھاؤں گا کہ ان کے ہندو خدا کوئی